الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق اللہ العظیم۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ معزز و محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور ان کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا۔ پروردگار عالم سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بارگاہ میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی حاضری جو جمعہ کے تعلق سے ہے، اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع قربانی سے متعلق جو سامنے آنے والا ہے، کوشش کی جائے گی کہ چند معروضات، چند اہم مسائل آپ کے گوشے گزار کیا جائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مرحمت فرمائے۔ یہ قربانی جو ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست ہیں، بڑی قربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو قربانی لی، یہ ایک امتحان کے شکل میں تھا، اور امتحان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک دو نہیں۔ ابن کثیر جو تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 30 امتحانات میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے۔ 4 جو مشہور ہے، جس کا ذکر ہم کو آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو امتحان میں ڈالا، وہ اپنے باپ کے ساتھ دعوت و تبلیغ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو باپ ہے، ان کا نام ہے آزر۔ ان کا کام تھا بتوں کو تراشنا، بتوں کو بنانا اور بیچنا، یہ ان کا کاروبار تھا۔ بڑا مشرک تھا، خدا کا باغی تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت اور تبلیغ کا جب کام شروع کیا، تو اللہ نے اس پر امتحان ڈال دیا کہ سب سے پہلے تم اپنے باپ کو دعوت دو۔ سورہ مریم 16 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے والد، اے میرے ابا، آپ ایسی چیز کی پوجا مت کیجئے جو نہ سن سکتا ہو، جو نہ دیکھ سکتا ہو،
نہ کوئی پریشانی کو دور کر سکتا ہو۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، آپ اس راستے کو اختیار کیجئے تو آپ راہ راستے پہ آ جائیں گے اور آپ کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ لیکن اس کے جواب میں اس کے ابا، چونکہ وہ مشرک تھے، ضد پر اڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے باپ بیٹے کو جواب دیا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا کہ ابراہیم تو اپنی عادت سے باز آ جا اور مجھے اس طرح کی بکواس مت سنا۔ اگر تم نے اپنی بات سے اپنے آپ کو نہیں روکا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا، تمہارا نشان تک باقی نہیں رہے۔ ایک طرف باپ دین اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور دوسری طرف سے باپ کی طرف سے پھٹکار ہے، یعنی باپ کو بیٹا دعوت دے رہا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکالنے کے در پہ۔ تو یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم کے لیے کہ اپنے باپ کو، اپنے والدین کو، اپنے خاندان کو چھوڑنا دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا۔ اور چھوڑا ہی نہیں، جاتے ہوئے اپنے گھر سے واپس جب جا رہے ہیں پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا امتحان۔ دوسرا امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، زمانے کا بادشاہ، اس زمانے میں پوری زمین پر جس کی حکومت تھی، نمرود، یہ بادشاہ وقت ہے، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، ڈیبیٹ شروع ہو گیا۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، مختصر یہ ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ کو کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو خدا ایسا ہے کہ جو انسان جو مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی دونوں ہو، میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، میرے اندر بھی یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ میں بھی انسان کو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ایک وزیر کو بھیجا جیل خانے میں، 2 شخص کو لایا، ایک کے اوپر پھانسی کا حکم جاری تھا اور ایک کے اوپر رہائی کا حکم جاری تھا۔ تو جس کی رہائی ہونی تھی اس کو رکھ لیا یعنی اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور جس کی سولی ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم سے کہا کہ دیکھو میں بھی ایسا ہوں جو انسان جو مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے، یعنی جس کی پھانسی تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس کو زندگی مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو میرے بھائی، میرے بزرگوں، مشرکوں کے سامنے، کافروں کے سامنے دلیل نہیں چلتی ہے۔ دلیل سے آپ کسی کو منوانا چاہیں، کسی مشرک کو نہیں منا سکتے۔ ابراہیم نے پیترا بدلا، حالات بدلے، الفاظ بدل دیا اور اس کے بعد کہا دیکھو نمرود تم بادشاہ ہو اپنے وقت کا، ابھی دیکھو یہ سورج کہاں ہے؟ کہا سامنے سیدھا ہے۔ یہ سورج نکلتا کہاں سے ہے؟ کہا وہ سورج پورب سے نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اے نمرود، اپنے زمانے کا بادشاہ، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم پچھم سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، وہ مشرک کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا۔ اب اس کا دماغ کام نہیں کرنے لگا، اب وہ دوسرا راستہ اختیار کیا، اپنے وزیروں کو، چیلوں کو حکم دیا کہ بھائی لکڑی تیار کرو،
آگ کا وہ شعلہ لگاؤ اور آگ کا ڈھیر بنایا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ جس وقت ابراہیم کو ڈالا جا رہا تھا آگ میں، فرشتے اوپر سے اتر آئے بغیر کسی حکم کے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ چاروں کے چاروں فرشتے اتر آئے اور کہا ابراہیم آپ صرف اجازت دے دیجئے تو میں اس کا سارا معاملہ ہی ختم کر دوں۔ لیکن میرے دوستو، چونکہ وہ تو اللہ کا امتحان تھا، ابراہیم اللہ کے دوست تھے، اللہ کے نبی تھے، اس کو اپنے پروردگار پر یقین تھا کہ میرے ساتھ جو ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اس نے فرشتوں سے کوئی مدد نہیں لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، نہ اتنا ٹھنڈا ہونا کہ جس سے ابراہیم کے جسم کو نقصان ہو، نہ اتنا گرم ہونا کہ ابراہیم کا کوئی ایک بال جو ہے جل جائے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان سے ان کو کامیاب بنایا۔ تیسرا امتحان ابراہیم پر آیا، اللہ نے حکم دیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی ہاجرہ کے گود میں ہے اور وہ ننھا منھا معصوم بچہ، اللہ کا حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی دونوں کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں پر کچھ نہ ہو۔ وہ جگہ جس کا نام ہے مکہ۔ آج ہم اور آپ جس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس مکہ کے مقام پر چھوڑ کر آیا حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بچپنا کی حالت میں۔ دوستوں اور بزرگوں، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ چوتھا امتحان، اللہ نے جو بڑا امتحان لیا، جب حضرت اسماعیل کی عمر 10 سال کی ہوئی، ایک روایت کے مطابق 14 سال کی ہوئی، 14 سال کی عمر میں 8ویں ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم کے پاس اس وقت 100 اونٹ تھے، ان 100 اونٹ کی قربانی انہوں نے 8ویں ذی الحجہ کو کر دیا۔ پھر 9ویں تاریخ جو حاجیوں کے حج کا دن ہوتا ہے، قربانی حاجیوں کی قربانی کا دن ہوتا ہے، جس دن حاجیوں کا حج مکمل ہوتا، تو 9ویں ذی الحجہ کو پھر ابراہیم نے خواب دیکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے کو کچھ بتایا نہیں۔ جب 10ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سارا کہانی سنایا، واقعہ بتایا۔ تو بیٹا ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، بیٹا نبی کا بیٹا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے حلیم اور بردبار لڑکا عطا فرمایا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، زمین و آسمان گواہ ہے، ابراہیم کے اس سوال پر بیٹے نے چوچلا نہیں کیا، فوراً جواب دیا، ابا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ باپ کا دل چوڑا ہو گیا، سینہ اس کا چوڑا ہو گیا کہ چلو میرا بیٹا بھی تیار ہے۔ ابراہیم اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ میں لیتے ہیں اور جنگل کی طرف سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں حاجی لوگ جا کر قیام کرتے ہیں، مینا میں جا کر پہنچتے ہیں اور اسماعیل کو سیدھا لٹایا تو اسماعیل نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا سیدھا مت لٹائیے، مجھے الٹا منہ لٹائیے، کہیں آپ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ پر میرا ترس آ جائے اور آپ چھری چلانا چھوڑ دے، اس لیے الٹا لٹائیے اور گردن پہ چھری چلائیے تاکہ پورا حکم پر عمل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، بڑی طاقت اور زور سے چلائی۔ جب گردن پہ چھری نہیں چلی تو بیٹا کہتا ہے، ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور رب ذوالجلال آپ سے ناراض ہو جائے، اس لیے جلدی کیجیے۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں چھری کو تیز کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، نبوت کی ساری طاقت میں نے جھونک دی ہے، لیکن غیب سے آواز آتی ہے الخلیل یأمرنی الجلیل یمنعنی، کہ خلیل جو ابراہیم ہے، ابراہیم کا حکم ہے کہ تو چل جا، لیکن رب ذوالجلال کا حکم ہے تو رک جا۔ میں کس کو مانوں؟ میرے بھائی، میرے بزرگوں، تاریخ گواہ ہے، زمین و آسمان گواہ ہے، ابراہیم کو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا، ایسا پسند کیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دے دیا کہ لوگوں اگر تمہارے پاس دولت ہے، استطاعت ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، تم اس کے بدلے میں جانور کی قربانی کرو۔ یہ 4 امتحانات ہیں، ایک بندے پر 4 امتحان ہو، اور وہ بھی سب امتحان بڑے سے بڑا امتحان ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دعوت باپ کو دینا، جو کہ باپ مشرک ہو اس کو دعوت و تبلیغ کی دعوت دینا، اور اس کے بعد نمرود سے مقابلہ ہونا، پھر اپنے بیوی اور اپنے بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا، پھر اس کے بعد آخر میں اسی بیٹا کو جسے مانگ کر اللہ سے مطالبہ کر کے بھیک مانگ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا لیا تھا، وہ بھی اکلوتا بیٹا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، قربان جاؤ، اس بیٹے پر جب چھری چلایا ہوگا ابراہیم نے تو اس کے اوپر کیا گزرتا ہوگا، لیکن وہ نبی تھے، اللہ کے دوست تھے، اس پر اللہ کا حکم سب سے پیارا ان کو ہوتا تھا، اس لیے ان کے اوپر کوئی بار گرا نہ گزرا، اور وہ چھری چلا کر اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے آج اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اس لیے میں تم سے راضی ہوں۔ ابراہیم تمہاری کیا چاہت ہے، تم کیا چاہتے ہو، آج بولو، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا تھا، ہم اور آپ ہوتے تو سونا چاندی زیور جواہرات یہی سب مانگتے، کیونکہ ہمیں پیسے کی لالچ ہے، دولت کی طمع ہے۔ ابراہیم نے نہ دولت مانگا، نہ اولاد مانگا، نہ کچھ مانگا۔ کیا مانگا؟ فرمایا اے پروردگار عالم، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ کو میرا عمل پسند ہے، تو میری ذریت سے، میری اولاد سے وہ نبی جو سارے نبیوں کا امام ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، اس کو میری اولاد میں پیدا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو آپ کی خواہش میں نے پوری کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی ذریت سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق آپ کے بیٹے ہیں، ان سے بے شمار انبیاء دنیا میں آئے، لیکن حضرت اسماعیل کی جو ذریت چلی ہے اس سے صرف ایک نبی آیا، وہ اکلوتا نبی، وہ لاڈلا پیارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور آپ آئے تو اللہ، یہ تو ایک انعام، اور اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ حضرت ابراہیم کو فرمایا ابراہیم تو یہ تو تمہاری چاہت اور خواہش کے مطابق تم نے انعام لیا، اور میری طرف سے تمہارے لیے انعام یہ ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، میں قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کا تم کو نبی امام بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج ہم نماز میں یہ جو درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جب تک ابراہیم کا نام نہیں لیں گے ہماری نماز پوری نہیں ہوگی۔ یہ اسی ابراہیم کی برکت ہے، یہ اسی ابراہیم کی قربانی ہے جس نے اللہ کے سارے احکام کو بجا لایا۔ جب بندہ اللہ سے تقرب حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرے گا اور اللہ کے احکام کو بجا لائے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔
تو یہ قربانی کا سلسلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے چلا، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ہمیشہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری کر دیا کہ جو بھی مسلمان صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، ابھی قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، ہم قربانی کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، ہم اپنے جیب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، پیسے کا انتظام کر رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیے قربانی کے لیے ابراہیم نے تو بیٹے کو قربان کیا تھا، ہمیں بیٹا یا بیٹی کو نہیں قربان کرنا ہے، مال کو قربان کرنا ہے۔ تو ایسا مال خریدے جس مال میں کوئی عیب نہ ہو، جو مال پاک صاف ہو، موٹا تازہ ہو، دیکھنے کے لائق ہو، 10 آدمی دیکھے کوئی عیب اس میں نہ لگائے، بستی والے دیکھ کر خوش ہو جائے، ایسا مال خریدے، چاہے 2 روپیہ زیادہ لگ جائے لیکن مال اچھا خریدے۔ قربانی کس پر واجب نہیں ہے؟ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس مالیت نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ آج کے ڈیٹ میں ابھی کے دور میں تقریباً یہ سمجھ لیجئے 70 سے 80 ہزار روپیہ جس کے پاس نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی وہ قربانی دے، یہ مسلمانوں کی شان اور پہچان ہے۔ قربانی آپ پر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی قربانی دیجئے، کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ تھے، آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، 10 سال آپ مدینہ میں رہے، ہر سال آپ نے قربانی دی ہے۔ اگر آپ صاحب دولت ہیں آپ اپنی طرف سے قربانی دیجئے۔ اگر 4 بیٹا ہے، 5 بیٹا ہے، مالک باپ ہے، سب کا پیسہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، بیٹا کوئی مالک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے باپ پر قربانی واجب ہوگی، اولاد پر نہیں ہوگی۔ اور اگر اولاد سب الگ الگ ہے، کاروبار الگ ہے، پیسہ کا مالک الگ الگ ہے، بیٹا کماتا ہے، بیٹا ہی رکھتا ہے، باپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو جس کے پاس پیسہ ہوگا، یعنی بیٹے کے پاس اگر اتنی مالیت ہے تو بیٹا پر الگ قربانی واجب ہوگی، باپ پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا قربانی دے دیا تو میرا حق ادا ہو گیا، باپ دے دیا تو بیٹا کا مسئلہ حل ہو گیا، نہیں۔ اگر باپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو آپ اپنی اولاد کی طرف سے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی قربانی کے دنوں میں مال کیسے خریدیں گے؟ ہم تو لون کا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس بیاج ہے، ہم بیاج بھرتے ہیں، لون بھرتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، ہم قربانی کیسے دیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائی، میرے بزرگوں، جہاں یہ سارا کام آپ کر رہے ہیں وہیں قربانی بھی اگر کر لیں گے تو اس میں کیا دقت ہے؟ لیکن حرام پیسہ لے کر قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ سود میں پیسہ اٹھا کر قربانی نہیں کرنا ہے، لیکن قرضہ لے کر قربانی دینا ہے۔ جیسے قرضہ لے کر بیٹی کی شادی کرانا جائز ہے، قرضہ لے کر اپنے بچوں کو جیل سے نکالنا جائز ہے، سارا کام جائز ہے، تو قربانی تو یہ محبوب عمل ہے۔ آپ قرضہ، اگر آپ کے پاس فوری طور پر پیسہ نہیں ہے، آپ کسی سے قرضہ لے لیجئے 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اور اس پیسہ کو لے کر آپ مال خریدیے اور آپ قربانی دیجئے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی میرے عیدگاہ میں نہ آئے۔ ایسے آدمی پر ڈانٹ ہے، ارے ایسے آدمی کے لیے پھٹکار ہے، وہ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا جس پر قربانی واجب ہو۔ قربانی کرنا یہ ہمارے نبی کی شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ہم قربانی کے جانور کو خریدیں، اس کی رسی ہم لوگ گھر میں رکھ لیتے ہیں، رسی کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے۔ جو قربانی کا مال ہے اس مال کا سارا چیز
جو آپ نے خریدا ہے، رسی خریدا تو رسی کو قربان کرنا واجب۔ اسی طریقے سے اگر گھاس واس بچ گیا ہے، آپ نے قربانی کے مال کے لیے خریدا تھا الگ سے، گھر سے نہیں کھلا رہے ہیں، 5 آدمی حصے دار ہیں، پانچوں نے مل کر ایک سرے پوال خریدا، اس پوال میں سے کچھ بچ گیا ہے تو جس دن آپ قربانی کریں گے اس پوال کو بھی صدقہ کر دیجیے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، یاد رکھیے 7 حصے دار اگر ایک مال میں ہے، 7 میں سے ایک آدمی کی نیت گوشت کھانے کی ہے اور سب کی نیت قربانی کی ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ سبھی حضرات اپنے نیت کو ٹٹول لیں، ہم قربانی کر رہے ہیں گوشت کے لیے نہیں، قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو قربانی ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک مال میں 6 آدمی ہے، 6 حصہ لگ گیا، ایک حصہ بچا ہے، اب وہ حصہ نہیں لگ رہا ہے تو اس کو آدھا آدھا کر کے لوگ بانٹ لیتے ہیں کہ آدھا حصہ ہم لے لیں گے، آدھا حصہ وہ لے لے گا اور اس کا پیسہ دے دیں گے۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ حصہ جو ہوتا ہے یہ پورا ایک حصہ ہوگا، ایک حصہ، یہ پورا ایک حصہ ایک آدمی کی ملکیت ہے۔ آدھا آدھا اگر آپ بانٹ لیں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ 6 کے 6 آدمی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر بڑا جانور کرتے ہیں تو 7 حصہ مکمل ہو، یا اگر آپ پیسے والے ہیں 2 آدمی مل کر ایک جانور کی قربانی دے دیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بڑا بھینس خرید لیجئے 50,000 کا اور اپنے نام سے قربانی کر دیجئے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور خصی بکری جو قربانی کرتے ہیں 1 سال کا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہے تو 6-7 مہینے کا بھی چل جائے گا، لیکن اگر پتلا دبلا ہے تو کم سے کم 1 سال کا ہو۔ ایک بکری میں ایک آدمی کا حصہ ہوگا، 2-4 آدمی کا پورے پریوار کا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کرتے ہیں کیا ہے، خصی خریدا اور پوری فیملی کی نیت کر لیا کہ یہ خصی پورے فیملی کی طرف سے، ایک ہی آدمی کی قربانی واجب ہوگی، ادا ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے پاس سونا چاندی بہت ہے اور اس کے پاس مالیت نہیں ہے، اور وہ سونا چاندی اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پر الگ سے قربانی واجب ہے، شوہر پر الگ سے واجب ہے۔ بیوی ادا کرے گی تو بیوی کا حق ادا ہوگا، شوہر کرے گا تو شوہر کا ادا ہوگا، اور شوہر اگر بیوی کی طرف سے قربانی دے دے تو یہ شوہر کا احسان ہے، اس میں بیوی کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نے ادا نہیں کیا تو بیوی اگر ادا نہیں کرے گی تو بیوی اپنے مالک کا گنہگار ہوگی، یعنی اپنے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ کا بیٹا ٹھیکیدار ہے، مالدار ہے، الگ الگ کام کرتا ہے، اس کا پیسہ ان کے پاس رہتا ہے، باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو پہلے بیٹے پر قربانی واجب ہے، باپ پر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر باپ 4 بیٹا ہے، چاروں بیٹوں کو باپ نے الگ کر دیا، باپ کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بیٹا سب 500,000 روپے مہینہ دیتا ہے، وہ بیچارہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں باپ پر قربانی نہیں ہے۔ بیٹا اگر پیسہ والا ہے تو بیٹے پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کی طرف سے دینا چاہے تو پہلے بیٹا اپنی قربانی دے، پھر دوسرا حصہ باپ کے نام سے دے۔ یہ نہیں ہے کہ بابا نماز داد لی ہمرو مسئلہ حل بھاگ لی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ وقت ہو گیا، ہاں کیکرو جنم کو कोनो بات چن تو بولو، اگر کیکرو جنم کو بات چن تو بولے سے کیا ہے، بات پوری ہو گئی۔ بات سمجھلا، سمجھی گلا تو الحمدللہ۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ حضرات مدرسے میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔